السلام علیکم، میں زوبیہ خان آج پوڈ کاسٹ میں قرآن کی ایک نئی صورت کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں اور ہمارے ساتھ ہیں ہماری مہمان شگفتہ لاڈ صاحبہ۔ تو آج ہم سورہ الغاشیہ کی ایک آیت پر بات کریں گے۔ سورہ غاشیہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیوں کا ذکر کیا ہے، جیسے کہ اونٹ، پہاڑ، آسمان اور زمین۔ آج ہم اللہ کی ایک تخلیق اونٹ کے تعلق سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ ہمیں بتائیے، اللہ نے اس صورت میں اونٹ کا ذکر کیوں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورے میں اونٹ کا ذکر کیا ہے۔ اونٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ تو عربوں کی زندگی کا دار و مدار اونٹوں پر تھا، اونٹوں سے وہ بہت مانوس تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو عرب میں نازل کیا اور عربوں کو واسطہ پڑتا تھا بہت زیادہ اونٹ سے، وہ رات دن اس کو دیکھا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہی کے سامنے کی چیز کو نشانی بنا کر ان سے سوال کیا کہ کیا تم اس کی تخلیق پر غور نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ دعوت فکر دے رہا ہے، غور و فکر دے رہا ہے کہ اس کو کیسے بنایا گیا ہے۔ اگر تم اس کی تخلیق پر غور و فکر کرو گے تو یہ تمہارے ایمان میں مضبوطی کا باعث بنے گا۔ جی، اونٹ کے کیا کیا فائدے ہیں؟ اونٹ کے فائدے بے شمار ہیں، کچھ ایک میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ یوں تو تمام جانوروں میں اونٹ سب سے بڑا جانور ہے۔ ہاتھی بھی ہے بے شک، لیکن ہاتھی سے زیادہ وہ لوگ مانوس نہیں تھے عرب، اونٹ سے بہت فائدے اٹھاتے تھے۔ تو اونٹ ان کے لیے ایک اہمیت رکھتا تھا بہت ان کی زندگیوں میں۔ تو اس کا گوشت بھی وہ استعمال کرتے تھے، دودھ بھی، اور غذائیت کے اعتبار سے بھی یہ دونوں چیزیں بہت فائدہ دیتی ہیں۔ پھر اس کی جو اسکن ہوتی ہے اس سے وہ اشیاء بنایا کرتے تھے، اس کو بھی استعمال میں لاتے تھے۔ پھر اونٹ جو ہے وہ اس کو چرانے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ اپنا انتظام خود کر لیتا ہے، درختوں کے پتے وغیرہ وہ کھا لیتا ہے۔ اور بچے بھی، اتنا بڑا جانور ہے لیکن بچے بھی اس کو آسانی سے لے جا سکتے ہیں ادھر ادھر۔ تو وہ صحرا میں چونکہ بارشیں نہیں ہوتی، قحط سالی ہوتی ہے بہت زیادہ، اور سفر میں پانی کی تنگی ہوتی ہے، تو اونٹ اپنے اندر پانی بھی سٹور کرتا ہے، 7-8 دن کا پانی وہ اپنے اندر سٹور کرتا ہے، اور جب ضرورت پڑتی ہے تو خود بخود وہ اسے استعمال بھی کر لیتا ہے۔ اور جہاں تک اس کی خوراک کی بات ہے تو اونٹ کی خوراک لگ بھگ اندازاً 30 سے 50 کلو ہوتی ہے روزانہ کی، لیکن اگر اس کو 2 کلو بھی مل جائے تو اس میں بھی سروائیو کر لیتا ہے، رکتا نہیں ہے، کام کرتا رہتا ہے۔ اور سفر کے لیے عرب اس کو بہت استعمال کرتے تھے، 500 کلومیٹر کا سفر وہ آسانی سے طے کر لیتا ہے۔ اور اونٹ ایک ایسا جانور ہے جس پر سب سے زیادہ وزن ڈالا جا سکتا ہے، سامان اٹھانے کے اعتبار سے وہ سب سے زیادہ وزن اٹھاتا ہے، 8 یا 9 من کا وزن اٹھاتا ہے۔ اور دوسرے جانوروں کو کھڑا کر کے ان کے اوپر سامان لادنا ہوتا ہے، لیکن اونٹ ایک ایسا جانور ہے جو بیٹھ جاتا ہے اور آسانی سے اس پر جب سامان رکھا جاتا ہے تو وہ آسانی سے اسے لے کر اٹھ جاتا ہے اور چلنے لگتا ہے۔ اور اس کے اوپر جو ہمپ ہوتا ہے اس میں وہ چربی سٹور کرتا ہے، اور جب اس کو کھانا نہیں ملتا تو وہ چربی کا وہ استعمال کرتا ہے۔ اور سفر میں بھی اس کو استعمال کرتے ہیں اونٹ کو۔ اکثر صحرا میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، 55 ڈگری بھی اگر ہوتی ہے تو وہ آسانی سے اتنی گرم ریت پر چلنے لگتا ہے آسانی سے، اور وہ سخت غذا بھی کھا لیتا ہے، جیسے کہ کانٹے وغیرہ ہیں، وہ آسانی سے اس کی ساخت ایسی بنائی گئی ہے ہونٹ وغیرہ اس کی کہ وہ آسانی سے ان سخت چیزوں کو کھاتا بھی ہے اور ہضم بھی کر لیتا ہے۔ تو چند ایک فائدے ہیں اونٹ کے جو ہمیں نظر آتے ہیں اور جس کا ہم استعمال کرتے ہیں۔ جی، اونٹ صحرا میں چلتا ہے تو اس کے پاؤں کے نشان باقی نہیں رہتے، تو واپسی پر وہ اپنا راستہ کیسے تلاش کرتا ہے؟ جی، اونٹ جو ہے ایک بہت ذہین جانور ہے، اس کی یادداشت بہت تیز ہوتی ہے، اور اس کی جو حسیات ہیں وہ بہت تیز ہوتے ہیں، جیسے آنکھ ہے، کان ہے، آنکھوں کے گرد اس کے موجود سینسرز جو ہے اس کے راستے کے تعین میں مدد دیتے ہیں۔
پھر دوسری بات یہ کہ ریگستان کا جو درجہ حرارت ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے دن میں رات میں، تو اس اعتبار سے اونٹ کے اندر کی درجہ حرارت بھی جو ہے وہ تبدیل ہوتی ہے، تو اس سے بھی وہ مدد دیتا ہے راستے کے تعین میں۔ پھر ایک اور بات یہ کہ وہاں پر ہوائیں بہت تیز چلتی ہیں، ریتیلی ہوائیں ہوتی ہیں وہ بہت تیز چلتی ہیں، تو جب ہوائیں چلتی ہیں تو ٹیلے بھی تبدیل ہوتے ہیں، وہ ٹیلوں کی تبدیلی کی وجہ سے بھی وہ راستے کا تعین کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک کمپس رکھا ہے جس کی موجودگی اس کے راستے کے تعین میں مدد دیتی ہے، اس طرح سے وہ اپنا راستہ طے کرتا ہے اور اپنی منزل تک واپس آسانی سے آ جاتا ہے۔ قرآن کی اس آیت سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ قرآن کی آیت ہمیں دعوت غور و فکر دیتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نشانیاں ہیں ہمارے کائنات میں، ہمارے اطراف بکھری ہوئی ہیں، تو یہ ہمیں غور و فکر کرنے کی دعوت دیتی ہے کہ یہ کس طرح بنائی گئی ہیں، کس لیے بنائی گئی ہیں، ان کا مقصد کیا ہے اور انسان کا مقصد کیا ہے، یہ ساری نشانیاں جو ہیں یہ واضح کرتی ہیں، اور غور و فکر کرنے سے انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، ان چیزوں پر غور و فکر کرنے سے، اور غور و فکر کرنا ایک عبادت میں بھی شمار ہوتا ہے۔ آپ نے اللہ کی اس نشانی کی کافی ساری اچھی معلومات دی، آپ کا شکریہ، جزاک اللہ خیر۔